تو اس وقت فار ایگزامپل یو ایس ایز اے سول سپر پاور آف دا ورلڈ جو ہے وہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو ڈاؤن وداؤٹ اے فائٹ. تو ابھی ایک پیٹرو ڈالر والی ڈالر اکانومی جو ہے وہ ان کا ایک کنٹرول ہے جو چائنا ختم کرنا چاہے گا. اس کے بعد امریکہ نے ایک لحاظ سے رشیا کو یوکرین میں پھنسایا ہوا ہے. تائیوان کے اوپر جو ہے امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو ہے چائنا کو انگیج کیا جائے اور وہاں پہ ان کو پکڑا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آر پیپل خاص طور پہ امریکہ میں جو چاہتے ہیں کہ ذرا تباہی ہو, کیونکہ وہ ہیں 7 سمندر پار اٹلانٹک اوشن کی دوسری سائڈ پہ. یورپ میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چائنا میں اگر جنگ ہوتی ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. ایک تو ان کا ویپن سٹاک بکتا ہے ان کا, اور ان کے جو کوٹ اینڈ کوٹ دشمن ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں کہ ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر نا اب یہ باتیں ڈسکس ہونے لگ گئی ہیں جس کو یہ کہتے ہیں دا گریٹ ریسیٹ. میں کہوں گا سب اس کو سرچ بھی کر لیں, دا گریٹ ریسیٹ کیا ہے. دا گریٹ ریسیٹ یہ آئیڈیا ہے کہ اب ہمیں نا ایک نیا ورلڈ آرڈر لانا چاہیے, جو کہ ایک ورلڈ آرڈر یہ لے کے آئے تھے ورلڈ وار 2 کے بعد, جہاں پہ یونائٹڈ نیشنز اسٹیبلش ہوا, جہاں پہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوا, جہاں پہ IMF اسٹیبلش ہوا, ورلڈ بینک اسٹیبلش ہوا. یہ سارے جو ہے نا پوسٹ ورلڈ وار 2 انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے گلوبل لیول کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے ایک لیول کا نا ایک آرڈر اسٹیبلش کیا. اب وہ بلیو کرتے ہیں کہ اب ہمیں نا ایک شفٹ چاہیے. تو یہ دا گریٹ ریسیٹ جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے آپ کو کافی انٹرسٹنگ آئیڈیاز ملیں گے, جہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیا بنتا جا رہا ہے یہ کہ اب ایک انٹرنیشنل حکومت چاہتے ہیں لوگ. انٹرنیشنل حکومت سے مراد یہ ہے کہ بس سینٹرلائزڈ ہو ہر چیز, اور ہر چیز کنٹرول کی جائے. تو اس کے اوپر کافی تفصیل سے ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں, لیکن کچھ ریالٹیز ہیں جو اسکیری ہیں. اینڈ اب جو ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے گورنمنٹس کے پاس اتنی پاور ہے, اتنا کنٹرول کا ان کے پاس میکینزم ہے آپ کے یہ فونز وغیرہ کے ذریعے کہ فار ایگزامپل چائنا میں انہوں نے کچھ شہروں میں جو سوشل سکورنگ سسٹمز بنائے ہوئے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر چائنا میں ایک جرنلسٹ ہے جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو کہ رولنگ پارٹی اس سے ڈس ایگری کرتا ہے یا ان کے خلاف لکھتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے موبائل پہ جو سکورنگ ہے نا اس کی سوشل سکورنگ جو ہے وہ نیچے کر دیتے ہیں, ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے وہ بندہ جو ہے وہ اپنی گروسریز نہیں خرید سکتا اچھی پرائز پہ, وہ ٹیکسی نہیں لے سکتا, وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتا, حالانکہ اس کے اوپر کسی نے آ کے اس کو جیل میں نہیں ڈالا ہوا, صرف اس کا اسکور جو ہے وہ لو ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ایپ کے ذریعے پے ہوتی ہے. تو جب وہ فار ایگزامپل ٹیکسی والے کے پاس جاتا ہے اور وہ پے کرنا چاہتا ہے, وہ چلتا ہی نہیں ہے اس کی پے, وہ ٹیکسی والے کو فیئر ہی نہیں جاتا, اور ٹیکسی والا بھی کہتا ہے یار میں کیا کروں, جا تم پے ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے اس طرح لوگوں کو نا اس لیول آف کنٹرول کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کچھ ریالٹیز ہیں جو اسکیری ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ پاپولیشن کنٹرول کے بارے میں بات کرتے ہیں, فوڈ سورسز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے انہوں نے, پھر یہ GMOs جو ہیں جینیٹکلی ماڈیفائڈ جو فوڈ ہیں ان کو کیسے انہوں نے انٹروڈیوس کرنا ہے. تو یہ مطلب اسکیری ریالٹیز ہیں. لیکن علی بھائی اس میں یہ بھی میں کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طاقت بہرحال دنیا کو رول کر رہی ہے, اور اللہ نے یہ چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی, اور ہمارا سب سے بڑا ہوپ اور امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر دن نئے جو ہے نا معاملات چل رہے ہیں, کل یوم ہوا فی شأن. ٹھیک ہے نا, تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگرچہ یہ معاملات واقعی بہت, اور بندہ واقعی بہت ایک دم آپ میں بھی آ جاتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ, مایوس نہیں. ہم احادیث پڑھیں نا اشراط الساعہ کی, اٹس این پریٹی نیچرل ورلڈ دیٹ از گوئنگ آن. ٹھیک ہے نا, تو آل دو اس میں لڑائیاں ہیں, اس میں تباہیاں بھی ہیں, اس میں قتل و غارت بھی ہے, یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں, نیک لوگ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں, یعنی خیر بھی ہے اس میں, بھلائیاں بھی ہیں اس میں, ایول بھی ہے. مطلب یہ ساری یعنی تلک الایام نداولها بین الناس کا پرنسپل تھرو آؤٹ اللہ نے اینڈ تک رکھنا ہے. اچھا جس دن یہ پرنسپل ختم ہو گیا نا کہ کفر ہی کفر ہے اور حق ختم ہو گیا, قیامت آ جائے گی. تو ایسا ہوگا نہیں جب تک قیامت ہے. قیامت سے پہلے یہ اونچ نیچ ہوتا رہے گا, یعنی خیر کے ساتھ شر بھی وابستہ ہے اور شر کے ساتھ خیر ایسوسیٹڈ ہے. یعنی جب شر بہت زیادہ آئے گا تو اللہ اپنے بندوں کو بھی کھڑا کرے گا کچھ, اور بعض اوقات اللہ اپنے دشمنوں سے بھی خیر نکلوا دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایول کر رہے ہیں, اسے خیر نکل آئے ہمارے لیے, امت کے لیے. تو انشاءاللہ یہ بھی اس پہ امید بھی میرا خیال ہے رکھنی چاہیے. کیونکہ پولیٹیکلی میں نے سوال اس لیے بھی کیا, دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ یروشلم کا دوبارہ سے آباد ہونا اور مدینہ کا خراب ہونا, مدینہ کا جو ہے جی ایسے ہے حدیث میں, بلکہ آپ نے کہا کہ یروشلم کا آباد اصل میں مدینہ کی خرابی ہے, یا مدینہ کی خرابی بیسیکلی یروشلم کی جو ہے آبادی ہے. یہ بھی حدیث ہے بالکل. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 علاقے اسپیسیفکلی شام, یمن, عراق, ان پہ سینکشنز لگیں گی, اور ان میں تم مطلب بہت سا ٹرموائل دیکھو گے.
تو وہ بھی ریلیٹ کیا گیا کہ مہدی سے ریلیٹڈ ہے. اچھا بڑی ایک انٹرسٹنگ بات مجھے یاد آئی کہ ایک میں حدیث پڑھ رہا تھا، وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، فتنے ہو رہے ہیں، تو تم شام کی طرف ہجرت کر جاؤ. یہ بڑا عجیب بات ہے کہ شام، ہاں جی بالکل. اب سوال یہ کہ شام کی، آپ نے کہا وہاں پہ امن اور امان ملے گا تمہیں، سوال یہ وہاں پہ امن کہاں سے؟ تصور نہیں ہے بندہ کو ستم چہر، وہاں پہ تو تباہی جو پھیلی ہوئی ہے. اللہ. تو اگین وہی بڑی بات ہے کہ یہ ایسی ریالٹیز ہیں جن کی حکمتوں کو اللہ نے رکھا ہوا، لیکن یہ واضح ہوں گی. علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے سائنس آف دی آور نا، یعنی جب ہوں گے نا، جب ہو جاتے ہیں تو دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ سائن آف دی آور ہو گیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ وہ والی چیز، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ عوام الناس کو بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ اتنا ایویڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ یار پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوتا. وہ اتنا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ عوام الناس کہہ رہی ہوتی ہے. جیسے وہ جو وہ گردنوں کو روشن کرنے والی آگ نکلے گی احد کے پیچھے سے، وہ جو حدیث میں آتی ہے کہ وادی سے، وہ اتنی کامن تھی. لوگ آگے کہتے تھے یار کہ وہ لوگ باقاعدہ رات کو جناب وہ لکھ رہے ہوتے تھے اس کی روشنی کے اندر، اور وہ علاقہ جو وہ علاقہ ہے. تو یعنی وہ عوام الناس کو بھی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چیزیں اتنی ٹیکنیکل بھی نہیں ہیں اور ان میں امید ضرور ہے، یعنی امید کو نہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے. جزاک اللہ. دا وے آئی انڈرسٹینڈ، دیکھیں آپ کا ویو دونوں کا بڑا کلیئر ہے کہ ابھی وہ دور تو نہیں ہے کہ بنکرز بنائے جائیں یا بالکل ہی سب چھوڑ کے ماؤنٹینز کی طرف چلا جائے، اور وی شوڈنٹ وش کہ وہ دور ہمارے اس میں آئے. لاسٹلی عام آدمی ینگسٹر کیا کرے؟ چلیں بنکرز نہیں بنانے، ماؤنٹینز کی طرف نہیں جانا، پھر کیا کرے اس فتنے سے بچنے کے لیے جو سائنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ کچھ 2-3 ٹھوس چیزیں آپ عام ایک نوجوان کو کیا بتانا چاہیں کہ یہ کرو جی؟ دیکھیں علی بھائی، آئی تھنک یہ سبجیکٹ جو ہے نا سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو لوگ ابھی شروع میں پریکٹسنگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے جی دین پہ آنے کی، کیونکہ وہ چیزیں یہ روایات پڑھتے ہیں اور اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ان کو ہوتا ہے یار یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے. اینڈ آئی تھنک وہ یہ بہت ایک پازیٹیو چیز ہے کہ دس مووز دیم ان ٹو ڈرائنگ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اینڈ آئی تھنک وہ فرسٹ اسٹیپ ہے. اس کے بعد پھر اپنا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے بہتر کرنا. اینڈ دیکھیں بنکر آپ نے بنایا ہو لیکن ایمان کی حالت آپ کی اتنی کمزور ہو کہ آپ اس بنکر تک پہنچ بھی نہ سکیں تو یہ پرابلم ہے. تو وہ جو پریپریشن ہے نا وہ اپنے باطن کی پریپریشن ہے. وہ اپنے باطن سے میری مراد یہ اپنے ایمان کے اوپر کام اس طرح کرنا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے زمانے میں ایسا کوئی ٹائم آئے تو آپ اس پوزیشن کے اندر ہو کہ آپ چوز کر سکو اللہ تعالیٰ کو اوور ایوری تھنگ مٹیریل. کیونکہ دیکھیں جو دجال کا فتنہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا نا بڑا خوفناک ہے. وہ ایسا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو سجدہ کرو گے تو کھانا بھی مل جائے گا. سو کیا ہماری ایمانی حالت اس قسم کی ہے؟ ہم لوگ تو یار چھوٹے چھوٹے سے فائدے کے اوپر بک جاتے ہیں. تو جو لوگ آج اپنی خواہشات کو قابو نہیں کر سکتے، جو لوگ آج جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ کسی دنیاوی چیز کی وجہ سے، کسی مٹیریل کی وجہ سے، وہ بھول جائیں کہ وہ دجال کا مقابلہ کر سکے. جتنے مرضی بنکر بنایا ہو، جتنی مرضی جو ہے نا AR-15 رائفلیں رکھی ہوں آپ نے، یعنی کام جو ہے نا اپنے باطن پہ کرنے والا. آئی تھنک پہلا سٹیپ جو ہے وہ بڑا اچھا پازیٹیو ہوتا ہے نوجوانوں کا کہ وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ایک سیریسنس آپ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، ایمان پہ کام کرنا ہے، وہاں پہ شاید کمی محسوس ہوتی ہے. اور پھر شاید انہی سینسیشنلائز چیزوں کے اندر پڑھ کے بس اسی کے اندر گھومتے رہنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے.